بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 47 ہے جماعت دہم اردو کی نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو ہم نے پڑھا تھا، اس کی بلند خوانی کی تھی اور اس کی تفہیم بھی کر لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک مرثیہ ہے۔ میر بابر علی انیس نے منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے میدان کربلا میں۔ اس دن جس دن میدان کربلا میں جنگ ہوئی تھی یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، اور میر بابر علی انیس یہ کہتے ہیں کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ جس دن کربلا کی جنگ ہو رہی تھی اس دن کی گرمی کو کس طرح بیان کروں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جس طرح شمع دوسروں کو روشنی دیتے ہوئے جل جاتی ہے، خود جل جاتی ہے، اسی طرح میری زبان بھی آپ کو بتاتے ہوئے جل نہ جائے۔ اچھا بھی بچوں، یہ جو منظر کشی والی نظمیں ہوتی ہیں یا کہانی نما ایسی نظمیں جن میں کوئی کہانی بیان کی ہوئی ہو، ان کی تشریح اس اعتبار سے بہت آسان ہوتی ہے کہ جو شعر بھی آپ کو تشریح کے لیے دیا جائے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ آپ اس سے پہلے اور بعد کی باتیں کر کے وہ کہانی یا وہ منظر اس کے پوائنٹس کو بیان کر کے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ مثال کے طور پر یہ پہلا شعر ہے کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ آپ کہیں گے کہ شاعر میر بابر علی انیس اپنی اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں میدان کربلا میں جنگ والے دن جو موسمی مناظر پیش آ رہے تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ اس دن کی گرمی کو میں کیسے بیان کروں، بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بیان کرتے ہوئے ہی اتنی گرمی تھی کہ بیان کرتے ہوئے میری زبان نہ جل جائے۔ اور یہ بالکل اسی طرح مجھے یہ خوف ہے جس طرح شمع جل کر دوسروں کو روشنی دیتی ہے اور خود ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح میری زبان بھی آپ کو میدان کربلا والے دن کی گرمی کو تو بتائے لیکن خود زبان میری جل جائے۔ تو شاعر مبالغہ آرائی کرتے رہتے ہیں، اور یہاں بھی اس نے مبالغے سے کام اس لیے لیا کہ گرمی چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو، بے شک جل بھن کر اس دن اس نے سب کچھ کو خاک کر دیا ہو، لیکن اس کے بیان کرنے میں زبان کے جلنے کا معاملہ یہ مبالغہ آرائی ہے، اور یہ شعراء کی عادت ہے کہ وہ کسی اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ اگلے شعر میں کہہ رہا ہے وہ لو کے الحذر و حرارت کے علامہ، ایسی خوفناک لو اور ایسی حرارت کہ اللہ کی امان۔ رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، جو زمین میدان جنگ کی جو زمین تھی وہ خون سے سرخ ہو چکی تھی، اور آسماں اسی خون کے رنگ کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے زرد پڑ چکا تھا۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے پہلے شعر میں گرمی کو بے حساب بیان کیا کہ اس کے ماپنے کا کوئی پیمانہ ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ گرمی کتنی تھی، اسی طرح اس دن جو لو چل رہی تھی کہتے وہ کتنی خوفناک تھی اس کا بیان بھی ممکن نہیں، اور گرمی کتنی تھی کہ اللہ ہی اس سے پناہ دے تو دے، ورنہ اس سے بھی بچت کے امکانات کوئی نہیں تھے۔ یعنی بہت زیادہ گرم لو چل رہی تھی اور بہت زیادہ شدید ترین گرمی تھی۔ کتنی تھی کہ جو زمین تھی وہ تو سرخ ہو چکی تھی، ایک تو یہ کہ شہداء کے خون سے سرخ تھی، دوسرا یہ کہ گرمی سے جل بھن کر سرخ ہوئی تھی، اور آسمان وہ زرد پڑ چکا تھا۔ جیسے آگے جا کے ایک شعر میں وہ بتائیں گے کہ آسمان گویا زمین کی گرمی سے آسمان تپ رہا تھا۔ اسی طرح یہاں بھی
ان کے کہنے کا مطلب یہ، ان کے کہنے کی مراد یہ ہے کہ زمین پہ جو رنگ چڑھا تو وہ تو سرخی مائل ہو گیا، سرخ ہو گیا، لیکن سرخی سے پہلے کا جو رنگ ہے وہ زرد ہے۔ تو آسمان چونکہ دور ہے تو کہتے ہیں آسمان سرخ ہونے سے تو بچ گیا تھا، لیکن زرد وہ بھی ہو چکا تھا۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، ٹھنڈے پانی کو مخلوق زمین پر ترس رہی تھی۔ اتنی گرمی تھی کہ پانی پہلے تو خشک ہو چکے تھے، لیکن اگر کوئی پانی تھا بھی، جیسے نہر علقمہ کا ذکر کیا، اسی طرح دریائے نیل کا ذکر کیا، تو اگر وہ پانی تھے بھی تو وہ کھور رہے تھے، اتنے گرم تھے کہ وہ پینے کے قابل نہیں تھے۔ اس لیے ٹھنڈے پانی کو اللہ کے مخلوق زمین پر ترس رہی تھی، ٹھنڈا پانی نہیں مل رہا تھا پیاس بجھانے کے لیے۔ گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، یعنی کہہ رہے ہیں کہ بس گویا یوں سمجھ لو کہ آسمان سے آگ برس رہی تھی، زمین پر آسمان سے، فضا سے آگ برس رہی تھی۔ بس خود سوچ لو کہ ایسے میں کیا حال ہوگا۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، وہ گرم ہوا، اور وہ سورج کی گرمی، اور وہ تاب و تب، وہ جو پیچ و تاب گرمی کے، ابھی گرمی، پھر اس سے شدید، پھر اس سے شدید، پھر اس سے شدید، یہ جو پیچ و تاب تھے گرمی کے، کہتے ہیں کہ یہ، اور پھر اسی طرح کالا رنگ ہو گیا تھا دن کا دھوپ کی وجہ سے، رات کی طرح، جس طرح رات کے وقت سیاہی چھائی ہوتی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اندھیرے کی وجہ سے، اسی طرح دن بھی تاریک ہو چکا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جلنے کی وجہ سے۔ خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، نہر علقمہ کے کنارے بھی سوکھ چکے تھے۔ حالانکہ نہر اور دریا کے کنارے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، چاہے جتنی بھی گرمی پڑے، اور باقی علاقے چاہے خشک بھی ہو چکے ہوں۔ اور نہر علقمہ بہت بڑی نہر ہے، اور اس کے کناروں کی ہریالی یہ ضرب المثل ہے، اور اگر وہ خشک ہو چکی ہے تو پھر گویا وہ بتا یہ رہے ہیں کہ زمین پر کون سی ایسی جگہ رہ گئی ہوگی جہاں ہریالی باقی ہوگی۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، وہ جو اہل بیت کی عورتیں تھیں ان کے خیمے، ظاہر بات ہے کہ صرف ایک خیمہ، ایک کپڑا، وہ کتنی گرمی کو روک سکتا ہے، اور اتنی شدید گرمی کہ اس سے پانی کھول گیا، نہر علقمہ کے کنارے خشک ہو گئے، دن سیاہ ہو گیا، آسمان بھی زرد پڑ گیا، زمین بھی سرخ ہو گئی، تو پھر وہ خیموں کا کیا حال ہوگا۔ کہتے وہ اتنے زیادہ گرم اور اتنے زیادہ تپ رہے تھے کہ وہاں ان کے اندر رہنا وہ انہی عورتوں کی مجال تھی جو اہل بیت کی عورتیں تھیں، ورنہ اور کسی کی مجال نہیں ہو سکتی۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اور کہتے کہ مٹی گرمی سے گرم ہو کر دھول بن چکی تھی، اور وہ اڑ رہی تھی، اور آب حیات تک کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ آب حیات ایسا پانی جو کوئی پیے وہ مرے نا، تو وہ خود اس پانی کی، ظاہر بات ہے کہ اس پانی کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا تو یقینی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں وہ بھی خشک ہو چکا، اتنی گرمی تھی کہ وہ بھی خشک ہو چکا تھا، اور کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ دریائے فرات کا پانی کھول چکا تھا، اتنا بڑا دریا، اس کا پانی نہ صرف یہ کہ گرم لگ رہا تھا بلکہ ابر رہا تھا۔ تو ایسے میں گرمی کا کیا عالم ہوگا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تا بشام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ کہتے ہیں جھیلیں، پہلی بات تو یہ کہ پانی تو تھا ہی نہیں، کوئی کیچڑ شیچڑ، گرم ٹھنڈا جو کچھ بھی تھا، اس سے جانور شام ہو گئی لیکن ان سے نہیں اٹھتے تھے۔ عام طور پر جانوروں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی گرمی کی شدت کم ہوئی اور وہ پانی سے باہر آ گئے، لیکن اس دن کہتے ہیں سورج ڈوب بھی گیا ہوا تھا، پھر بھی چوپائے باہر جانور ان جھیلوں سے باہر نہیں آ رہے تھے۔ مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ کہتے ہیں کہ مچھلیوں کا رہنے کی جگہوں کے حوالے سے اب جو اہمیت تھی وہ سمندر کو تھی، کہ اتنے تھوڑے پانی تو سارے گرمی پڑی اور وہ خشک ہو گئے۔ سمندر ہی ایسا ہوگا جہاں گرمی کی وجہ سے پانی خشک نہیں ہوا ہوگا، کم از کم گرم چاہے وہ بھی ہو گیا ہوگا۔ تو سمندر کی اہمیت مچھلیوں کے رہنے کے مقام کے اعتبار سے خوب اجاگر ہوئی۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام۔ کہتے ہیں کہ ہرن اتنی تیز ترین
جانور ہے، اتنا تیز ترین جانور ہے کہ شیر بھی بڑی مشکل سے اسے پکڑتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ بھی سست ہو چکے ہوئے تھے، اور چیتے ان کے منہ سیاہ ہو چکے تھے گرمی کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی کتنا بھی تیز ہو، جب اس کی کسی وجہ سے جسم میں کاہلی اور سستی آ جائے تو اس کے چال ڈھال میں اور اس کے کام میں اور اس کے حرکتوں میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اس کے آہو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ گرمی نے اس قدر اسے مارا کہ وہ بجائے چستی کے سست ترین ہو گیا۔ اور چیتے جو جنگل کے بادشاہ اور سب سے طاقتور جانور اور میرا خیال ہے کہ شاید جتنا سخت جان چیتا ہوتا ہے اتنا کوئی اور جانور ہوتا بھی نہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا ہو گیا کہ ان کے منہ کالے ہو گئے گرمی کی وجہ سے۔ ان کے ساتھ ایسا ہوا تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر تھے نا کربلا کے میدان کے اور زمین کے دیگر جگہوں کے بھی، وہ گرمی کی وجہ سے پگھل گئے تھے، اس طرح جس طرح موم پگھلتی ہے۔ حالانکہ پتھر جتنی مرضی گرمی ہو وہ پگھلتے نہیں ہیں۔ جہنم میں پتھروں کا جلنا اور جہنم میں پتھروں کا پگھلنا تو مذکور ہے، لیکن دنیا میں نہیں۔ اور شاعر کہہ رہے ہیں کہ میدان کربلا والے دن، کربلا کی جنگ والے دن دنیا میں ہی پتھر پگھل گئے تھے، اور پگھلے بھی کس طرح؟ جس طرح موم پگھل جاتا ہے۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے۔ وہ کہتے ہیں پھول چونکہ عام طور پر پھولوں کی سرخی زیادہ مشہور ہے، مراد رنگ ہی ہے۔ کہتے ہیں جو رنگ بھی کسی پھول کا تھا وہ اڑ چکا تھا، گرمی کی وجہ سے وہ اڑ چکا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پھولوں کی نازک پتیاں جب ان کو گرمی حد سے زیادہ پڑتی ہے تو وہ سب سے پہلے ان کے رنگ اڑتے ہیں، پھر وہ خشک ہو کر سخت ہو جاتی ہیں، پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کر چورا ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھولوں کے رنگ ختم ہو چکے ہوئے تھے، اور دوسرے جو سبز چیزیں تھیں ان کی سبزی ختم ہو گئی ہوئی تھی، ان کا سبز رنگ ختم ہو گیا ہوا تھا، جل چکے تھے سارے۔ اور پانی گرمی کی وجہ سے خشک ہو کر نیچے، اس پانی کی سطح نیچے جا رہی تھی، اور کنوؤں میں دیکھنے سے یوں لگتا تھا جیسے پانی نیچے کہیں سائے کی تلاش میں پھر رہا ہے، اس لیے اوپر نظر نہیں آ رہا۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار۔ وہ کہتے ہیں کہ میلوں کے حساب سے درختوں کو دیکھتے تھے، نہ کسی کے ساتھ پھول نظر آتے تھے، نہ کسی کے ساتھ کونپلے اور پھل نظر آتے تھے، بالکل خشک کانٹا ہو چکے تھے۔ تو یہ بھی بچوں مشاہدے کی بات ہے کہ شدید گرمی ہو، درختوں کو پانی نہ ملے تو ان کے پھل پھول کونپلے سب کچھ خشک ہو جاتے ہیں اور درخت کانٹا بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایک نخل جر رہا تھا صورت چنار۔ کہتے ہیں کہ کھجور کا ایک درخت، حالانکہ کھجور کے درخت ضرب المثل ہیں گرمی کے برداشت کرنے میں، ان کے پتے موٹے ہوتے اور سخت ہوتے اور ان کے اندر گرمی برداشت کرنے کی سخت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس طاقت کے باوجود ان کو ایسے جلا دیکھا اور دور سے وہ ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے چنار کا درخت ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو چنار کا درخت ہوتا ہے اس کے پتے سبز نہیں ہوتے بلکہ سرخی مائل ہوتے ہیں، سرخی مائل، یعنی ایسے کہ آپ اگر دور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے درخت کو آگ لگی ہوئی ہو اور اس آگ کی وجہ سے درخت پہ سرخی چھائی ہوئی ہو، اس طرح اس کے پتوں کا رنگ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کھجور کے پتے وہ چنار کی طرح نظر آ رہے تھے گرمی کی وجہ سے جل بھن کر۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، ہنستا تھا کوئی پھول کھلا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، اور سبزے میں کوئی لہک نظر نہیں آ رہی تھی، خشکی کی وجہ سے مرجھائے ہوئے اور بے رنگ ہوئے تھے دونوں چیزیں۔ کانٹا ہوئی تھی سوکھ کر شاخ باردار، پھلدار شاخ بھی سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔ ایک شاخ جس کے ساتھ پھل لگا ہوا ہو، اس کی تابانی میں، اس کی طاقت میں، اس کی جوانی میں، اس کے جوبن میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے ساتھ پھل لگتا ہے، ورنہ پھل بھی نہیں، پھل عام شاخ کے ساتھ لگتا ہی نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ شاخوں کے ساتھ پھل لگے ہوئے تھے، یعنی وہ اپنی فل جوبن اور تابانی کے ساتھ تھیں، لیکن اتنی گرمی تھی کہ اس نے اس پھل کو بھی خشک کیا اور زمین پہ گرا دیا، اس کے پتوں کو بھی خشک کیا اور زمین پہ گرا دیا، اور وہ شاخ خود خشک ہو کر اب کانٹے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ پھول اور پتے اور پھل اس کے ساتھ وہ تو نظر آنے کو جا، اس کا اپنا وجود بھی اس کے لیے قائم رکھنا مشکل تھا۔
گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدقوق کے زرد تھے۔ گرمی یہ تھی، کہتے اتنی گرمی تھی کہ زندگی سے ہر ایک دل بھر چکا تھا، زندگی سے ہر ایک دل بھر چکا تھا، اتنے تنگ آ چکے تھے لوگ، کہتے تھے کہ اس زندگی سے تو موت ہی اچھی۔ اور یہ کیفیت انسان پہ اس وقت آتی ہے جب کوئی تکلیف بہت بڑی بن کر پیش آ جائے یا آخری درجے کی تکلیف پیش آ جائے، ورنہ آدمی ہمیشہ زندگی ہی کو ترجیح دیتا رہتا ہے چاہے تکلیفیں آتی بھی رہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گرمی اتنی بڑی آفت بن کے آ گئی تھی کہ ہر ایک کے دل زندگی سے بھر گئے تھے، بس موت کو چاہتے تھے۔ اور پتے، درختوں کے پتے یہ بالکل زرد ہو چکے تھے، کس طرح؟ جس طرح ٹی بی کے مریض کا چہرہ ہوتا ہے۔ ٹی بی چونکہ انسان کے پھیپھڑے کو مارتی ہے اور خون انسان کے چہرے پہ اور جسم میں نہیں کم ہو جاتا ہے اور نہیں رہتا، اس لیے زردی مائل چہرہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو زرد چہرہ ٹی بی والے کا ہوتا ہے، اس طرح گویا کہ درختوں کے پتے ہو چکے تھے بجائے اس کے کہ وہ سبز ہوتے۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نمو نکالتے تھے سبز زار سے۔ وہ کہتے کہ شیر اپنے غاروں سے دھوپ کی وجہ سے باہر ہی نہیں نکل رہے تھے، حالانکہ شیر کا کام تو غار میں رہنا تو ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ دیر کے لیے، رات کے کچھ وقت کے لیے اپنے غاروں میں جاتے ہیں، ورنہ سارا دن باہر پھرتے رہنا اور بڑے روب سے اور بڑے دوسرے جانوروں کو کسی کا شکار کر کے کھانا، کسی کو بھگانا، کسی کا کچھ اور کسی کا کچھ، یہ شیر کا شغل ہے۔ لیکن اس دن دھوپ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی غار سے ہی باہر نہیں آئے، ان کو اپنے سارے شغل بھول گئے، آہو نمو نکالتے تھے سبز زار سے۔ اسی طرح جو ہرن ہیں ان کا کیا کام ہے؟ باہر نکلیں گے، پانیوں پہ آئیں گے، سبزہ کھائیں گے، چوکڑیاں لگائیں گے اور سارا دن ہنستے کھیلتے ناچتے شام کو اپنے ٹھکانوں پہ جاتے ہیں۔ لیکن آج وہ باہر منہ بھی نہیں نکال رہے۔ کوئی اگر سبز زار کہیں انہیں ملا، کوئی سبز جگہ، سبز باغ کی شکل میں کوئی چیز ملی تو بس اس میں جا کے چھپ گئے، انہوں نے واپس آنے کا نام ہی نہیں لیا۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ وہ کہتے کہ مہر کہتے ہیں سورج کو، سورج کا آئینہ مراد سورج کا چہرہ، سورج خود۔ سورج کہتے ہیں کہ وہ غبار آلود ہو چکا تھا غبار سے۔ یہ بھی بچوں مشاہدے کی بات ہے کہ جب کسی وجہ سے فضا میں آلودگی بہت زیادہ ہو اور اس میں مٹی، دھواں اور تاریکی سی چھا جائے تو اس وقت اگر آپ سورج کو دیکھیں تو وہ بھی واضح نہیں نظر آتا، بلکہ وہ بھی دھندلا نظر آتا ہے۔ اسی طرح نظر آتا ہے جس طرح کسی کے چہرے پہ مٹی پڑ جائے اور اس کے چہرے کی اثر رنگت نظر نہ آئے، اسی طرح اس سورج کا بھی حال ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ والے دن سورج کا یہی حال تھا۔ گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، آسمان گرم ہو رہا تھا زمین کی گرمی سے۔ حالانکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ زمین آسمان کی گرمی سے، آسمان کی طرف سے سورج آتا ہے، سورج کی گرمی آتی ہے، اس سے زمین گرم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج اس کا الٹ ہو چکا تھا، زمین اتنی گرم ہو چکی تھی کہ اب اس کی گرمی سے آسمان گرم ہو رہا تھا۔ یہ بھی مبالغہ آرائی ہے دوسری، اور بچے یہ بھی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ، زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ گرمی سے سارا زمانہ پریشان تھا۔ زمانے سے مراد زمانے والے، ظرف بول کر مظروف مراد لیا۔ زمانہ ظرف ہے، لوگ مظروف ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ گرمی سے زمین پر لوگ، ساری مخلوق وہ پریشان تھی۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایسی گرمی ہو جو آدمی کو بے بس کر دے، جس میں نہ پانی مل رہا ہے، نہ آدمی کو سردی ملنے کا کوئی سبب اور ذریعہ کام کرتا ہے، اور ایسے میں پھر انسان کی کیا کیفیت ہوگی اور پھر دوسری مخلوق کی کیا کیفیت ہوگی۔ کہتے کہ وہی پریشانی اور وہی کیفیت اس وقت تمام مخلوقات کی تھی۔ اور اگر کوئی دانہ آپ زمین پر ڈالتے تو وہ کہتے ہیں یقیناً بھن جاتا، اتنی زمین گرم تھی، جس طرح توے پہ دانے ڈالے وہ بھن جاتے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ زمین پہ بھی اگر اس دن کوئی دانے ڈالتا تو وہ بھن جاتے۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گمان، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں۔ گرداب پانی کا بگولا، یہ آگ کا بگولا بنا ہوا تھا۔ گرداب پانی کا بگولا اور شعلہ جوالا آگ کا بگولا۔ پانی کا بگولا آگ کا بگولا بنا ہوا تھا۔ پانی کیا کرتا ہے؟
پانی سے آپ کو جو چھینٹیں ملیں گی اور جو ہوا ملے گی وہ آپ کو سکون دے گی اور آپ کو ٹھنڈا کرے گی، اور آگ سے جو آپ کو چھینٹیں ملیں گی جن کو چنگاریاں کہتے ہیں، اور اس سے جو آپ کو حرارت ملے گی وہ آپ کو بے چین کرے گی اور آپ کو گرمی دے گی۔ تو کہتا ہے کہ وہ جو سکون دینے والا اور ٹھنڈک دینے والی چیز تھی وہ اب گرمی اور بے چینی کا باعث بن رہی ہے۔ گرداب شعلہ جوالا بن گیا، پانی کا بگولا آگ کا بگولا بن گیا۔ انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، وہ کہتے کہ وہ جو بلبلے پانی پہ چڑھتے نا، وہ بلبلے کیا تھے؟ وہ گویا کہ انگارے تھے۔ اگر انگارے کو ہاتھ لگا لیا جائے، اس بلبلے کو ہاتھ لگا لیا جائے، ایک برابر تھا۔ جس طرح انگارہ جلاتا تھا ہاتھوں کو، اسی طرح وہ بلبلے بھی ہاتھوں کو جلا رہے تھے، اور پانی چھینٹے نہیں پھینک رہا تھا، پانی چنگاریاں پھینک رہا تھا، شرر فشاں چنگاریاں پھینک رہا تھا۔ تو گویا کہ وہ جو پانی کی چھینٹیں ہیں وہ اتنی گرم تھی جس طرح آگ کی چنگاریاں، اور وہ جو بلبلے ہیں وہ اتنے گرم تھے جس طرح انگارے۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نے ہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پانی کی موجیں تھیں نا، دریا جب چلتا ہے یا سمندر جب چلتا ہے تو اس کی موجیں اور لہریں پیدا ہوتی ہیں، لہریں، ان کو موج کہتے ہیں۔ تو پانی کی جو موج تھی، کہتے کہ اس کی زباں باہر نکل آئی تھی گرمی کی وجہ سے، جس طرح جانوروں کی زبانیں باہر نکل آتی ہیں، اس طرح گویا کہ پانی کی زبان باہر نکل آئی تھی کیفیت کے اعتبار سے۔ حالانکہ پانی کی زبان نہیں ہوتی، لیکن کہتے اس کا حال وہی ہو چکا ہوا تھا جو جانوروں کا ہوتا ہے۔ اگر جانور کو اتنی گرمی ملے تو اس کی زبان باہر آ جائے، اس پانی کو بھی اتنی گرمی ملی ہوئی تھی کہ اگر اس کی زبان ہوتی تو وہ بھی باہر آ جاتی۔ اور مگرمچھ جو سب سے طاقتور آبی مخلوق ہے، مگرمچھ، کہتے وہ تھے سمندر پانی کی تہہ میں، لیکن وہاں بھی ان کی جان لبوں پہ آئی ہوئی تھی، ان کی جان نکلنے والی تھی، وہ مرنے والے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ اس سے نہ پانی کی تہہ میں سکون، نہ پانی کی سطح پہ سکون۔ پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی۔ مختصر یہ بتاؤں کہ پانی آگ تھا، گویا کہ پانی تھا ہی نہیں، اور گرمی یہ قیامت خیز تھی، قیامت کی سی گرمی تھی۔ روز حساب قیامت کا دن، یہ قیامت کے دن کی سی گرمی تھی۔ اور جو مچھلی موج کے ساتھ اس کے کنارے پہ، اس کے کنارے تک آئی، وہ سمجھ لو کہ کباب بن گئی۔ لو بھی بچو، اس کی تشریح آپ اشعار کو ایکسپلین کر کے پوری نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی تشریح کرنے میں آپ کو اس سے مناظر میں سے کچھ باتیں ذہن میں رکھنی ہوں گی۔ آپ 6، 8، 10 باتیں، یہ ہر بند کی ایک بات ذہن میں رکھ لو تو وہ آپ کو ہر شعر کی تشریح میں کام آئے گی۔ جیسے مثلا پہلے شعر میں میدان جنگ کی گرمی کو اس نے بیان کیا، دوسرے شعر میں آفتاب اور دن کی سیاہی کو بیان کیا، تیسرے بند میں جھیلوں اور چیتے اور ہرنوں کا ذکر کیا، اور چوتھے بند میں درختوں اور کھجور کے درخت کا ذکر کیا، پانچویں بند میں شیر اور ہرن اور پھر سورج کا چہرہ کہتا ہے مقدر تھا، اس کا ذکر کیا۔ اس سے اگلے میں گرداب اور شعلہ جوالا کا بیان کیا۔ تو یہ باتیں آپ نے 5-6 ذہن میں رکھ لینی ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سے بند سے آیا ہے، اس کے ساتھ یہ باتیں ملا کے لکھ دیں گے تو آپ کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ جس طرح آپ کو اگر یہ شعر آ جائے کہ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، آپ کو ہوگے کہ شاعر میر ببر علی انیس اپنی اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں کربلا کی جنگ والے دن کے گرمی کے مناظر کو بیان کرتے ہوئے اس شعر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ پانی کا بگولا آگ کا بگولا بنا ہوا تھا۔ پھر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دینے جیسے میں نے کیا تھا، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، ایکسپلین تھوڑا سا کرنے کے بعد آپ کو ہوگے کہ اسی طرح اس ساری نظم میں انہوں نے گرمی کے مناظر کو بیان کیا۔ اس سے پہلے بند میں انہوں نے شیروں کے بارے میں کہا کہ وہ اتنی دھوپ تھی کہ اپنی کچھاروں سے باہر نہیں آئے، اور جو ہرن تھے وہ منہ نہیں نکالتے تھے اپنے مسکنوں سے۔ اسی طرح اس سے پہلے اس نے درختوں کے بارے میں کہا کہ کوسوں میلوں آپ دیکھیں گے تو نہ کسی درخت کے ساتھ پھل پھول تھے اور نہ شاخیں اور نہ پھل اور نہ پھول اور نہ شاخیں۔ اور اسی طرح وہ کھجور کے درخت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ گرمی سے اتنا جل چکا تھا، جس طرح چنار کے درخت سرخ نظر آتے ہیں وہ سرخ نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے یوں کہا کہ
چوپائے جانور جھیلوں سے، جہاں کہیں جھیلوں کے کیچڑ ویچڑ کچھ تھا اس سے شام تک وہ باہر نہیں نکل سکے، اور مچھلیاں اب ان کے سارے مسکن خشک ہو چکے تھے، اور اب وہ یہ سمجھتی تھیں کہ سمندر ہی رہنے کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ اس سے پہلے اس نے کہا کہ دن اس طرح دھوپ سے کالا ہو چکا تھا جس طرح رات اندھیرے سے ہوتی ہے، اور اس سے سب سے پہلے بند میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں گرمی میدان کربلا والے جنگ والے دن کی گرمی کو کس طرح بیان کروں، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میری زبان شمع کی طرح جل نہ جائے۔ ہر شعر کے ساتھ آپ یہ باتیں لکھ کر اور اس شعر کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے اس کی تشریح کو پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔